بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ میں عجیدہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس تحفہ کے جواب میں تم بھی اس جیسا تحفہ دو یا اس سے بہتر تحفہ واپس کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک لونڈی ہے، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کیا تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو وہ کہتی ہے، لونڈی کہتی ہے، مولا، عامہ کہتی ہے، مولا میں تو آپ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے تو آپ کی خدمت میں بڑا لطف ہے۔ ظاہر امام ہے، الامام امام ولو کان صبیہ، امام کی خدمت کا، معصوم کی خدمت کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی، فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے اس جیسا تحفہ واپس لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ۔ تو تو نے مجھے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے، پھولوں کے گلدستے کے بدلے میں میری شان کے مطابق یہی ہے کہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کروں، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے معصومین کی سیرت، یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس آیت کا بھی عملی نمونہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، مولا نے اسے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرا کیا ہے، اس آیت پہ بھی عمل ہوا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے اس جیسا تحفہ واپس لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ۔ تو امام حسین نے بہتر انداز میں اس تحفے کو پیش کیا۔ اسی طرح ایک اور امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر الطیار علیہ السلام حج کے سلسلے میں جا رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ تو جاتے جاتے رستے میں، ظاہر رستہ تھوڑا مشکل تھا، کٹھن تھا، دشوار تھا، تو پیاس کا غلبہ بڑھا اور بھوک کا غلبہ بڑھا۔ تو بھوک و پیاس کی حس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے یہ تینوں ہستیاں ایک بڑھیا ضعیفہ کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ سلام و جواب کے بعد جب بڑھیا نے ان کی حالت دیکھی کہ پیاس کے آثار نمودار ہیں، بھوک کے آثار چہروں پہ عیاں ہیں، نمودار ہیں، تو اس نے، اس کی ایک ہی بکری تھی، پوری جائیداد، کل کی کل جائیداد، تو اس نے اس کا دودھ پلایا تینوں ہستیوں کو۔ لیکن اس نے دیکھا کہ ان ہستیوں کی نہ بھوک اتری ہے، تو وہ جس کی کل کائنات ایک ہی بکری ہو، تو دیکھیں اس نے جب دیکھا آثار کہ ابھی بھوک کے آثار نمودار ہیں، چہرے پہ عیاں ہیں، تو اس نے بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا، روسٹ کیا، روسٹ کر کے حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین مجتبیٰ اور جناب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے کھایا، شکریہ ادا کیا۔ اللہ کے بندوں کا کیا ہے، لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، معصوم کا فرمان بھی ہے، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا بھی تحفہ دیا جائے، تھوڑی سی کوئی نعمت دی جائے تو اس کا ہر اچھے انداز میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ واپس پلٹاتے ہیں۔ تو شکریہ ادا کر کے حج پہ تشریف لے گئے۔ جب حج سے واپس آئے مدینے میں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہی جب اس عورت کا شوہر واپس پلٹا، گھر آیا، دیکھا تو بکری نہیں ہے۔ اس نے پوچھا تو ہماری کل کائنات تو بکری تھی۔ تو اس نے بتایا کہ اس طرح مدینہ کے 3 مہمان آئے،
تو ان کے چہرے پہ بھوک و پیاس کے آثار نمودار تھے. میں نے ان کو دودھ پلایا, پھر میں نے ان کو کھلا دی. تو بہرحال وہ بندہ بھی بڑا ماشاءاللہ اچھا نیک سخی ہوگا. تو بڑا اس نے اللہ کا شکر کیا کہ چلو اچھی جگہ پہ ہماری بکری جو ہے وہ خرچ ہو گئی. ایک ہی کل جائیداد تھی لیکن اچھی جگہ پہ خرچ ہو گئی. اب کچھ عرصے بعد یہ میاں بیوی دونوں مدینے کچھ خرید و فروخت کے لیے تشریف لے گئے کہ مدینے کی ایک گلی سے یہ بوڑھیا گزر رہی تھی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی ادھر سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے پہچان لیا. اس بوڑھیا نے امام حسن علیہ السلام کو نہیں پہچانا. تو جب امام نے پہچانا, امام نے اسے ویلکم کیا, سلام کیا, احترام فرمایا, لے گئے اور فرمایا بوڑھیا کو آپ نے نہیں پہچانا, میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, آپ نے ہماری خدمت کی تھی. تو امام علیہ السلام نے ان کی خدمت بھی کی اور انہیں کہ ایک اس کی امام نے سوچا اس کی ایک ہی کل جائیداد ایک بکری تھی تو اس نے ہم پہ نچھاور کر دی. تو میں اور تو میری شان کے جو آئین مطابق ہے وہ مولا نے سوچ کر سمجھ کر, الہی نمائندے ہوتے ہیں, معصوم ہستیاں ہوتی ہیں, 1000 بکری اور 1000 دینار 1000 اشرفیاں مولا نے اس بڑھیا اور اس کے میاں کو عطا کی. اور امام حسن نے پھر امام حسین کے پاس بھیجا. امام حسین علیہ السلام نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عنایت فرمائیں. اور پھر انہوں نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس بھیجا. مورخ کہتے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی سلوک کیا. تو یہ مالا مال ہو گئے, بڑھیا بھی اور اس کا شوہر بھی. تو دیکھو ناظرین, سخاوت زمانہ ساتھ دے تو اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, بہت کمال کی چیز ہے. سخاوت کرنی چاہیے, رزق دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے امام علی زین العابدین ہیں. الامام امام ولو کان صبیا, امام ہوتا ہے, اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ پڑھ کے آتا ہے, اللہ کی طرف سے علم لدنی رکھتا ہے, الراسخون فی العلم کا مصداق ہوتا ہے. لیکن اس امام زین العابدین کے علاوہ ایک اور بیٹے ہیں جو غیر معصوم ہیں, ان کو پڑھانا پڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے جید صحابی عبد الرحمن صلی سے فرمایا, عبد الرحمن میرے اس بیٹے کو سورہ الفاتحہ یاد کروا دو. تو انہوں نے سورہ الفاتحہ یاد کروائی. جب سورہ الفاتحہ سنی ہے میرے مولا نے اپنے بیٹے سے, غالباً علی اکبر ہوں گے, تو علی اکبر نے بہت کمال کی قرات میں تجوید کے ساتھ پیارے انداز میں سورہ الفاتحہ سنائی ہے مولا حسین کو. مولا امام حسین علیہ السلام بہت خوش ہوئے عبد الرحمن صلی پہ, اور مولا نے اس کو ناظرین دیکھیں 1000 سوٹ لباس 1000 دینار عطا کیے. تو اس نے عبد الرحمن صلی کہتا ہے مولا میں نے تو صرف سورہ الفاتحہ یاد کروائی ہے, میں نے تو اور کچھ نہیں کیا, میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کا ماننے والا ہوں, آپ کا محب ہوں, آپ کا صحابی ہوں, آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں عبد الرحمن صلی دیکھ, جب زمانہ ساتھ دے رہا ہو تو خرچ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. تو جو کچھ آپ نے مجھے میرے بیٹے کو عطا کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جو میں نے آپ کو 1000 لباس دیا ہے, 1000 دینار دیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا, لیکن جو تو نے الفاتحہ میرے بیٹے کو دی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. وہ میرا بیٹا الفاتحہ جنت میں پڑھے گا, اس کے درجے بلند ہوں گے. تو ناظرین دیکھیں, احسان کا بدلہ احسان ہے, نیکی کا بدلہ نیکی ہے. تو ہم میں بھی معصومین علیہ السلام کی سیرت کو کنسیڈر کرنا ہے, ان کی سیرت کا فالور بننا ہے, ان کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے. تو جب وہ ہمارے رول ماڈل ہیں تو ہم ان کے فالورز ہیں, جب ہم ان کے فالورز ہیں تو ہم نے تو زر ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ سے آپ رہیں باخبر.